اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو چیلنج کیا ہے ان آیات کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روبے زمین پر جتنے بھی انسان اور جن بستے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ تمام کے تمام اکٹھے ہو جائیں۔ کل اذ اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اگر انہیں اس قرآن مجید کے نازل ہونے پر، آسمانی کتاب ہونے پر شک ہے تو وہ سب اکٹھے ہو کر اس قرآن کی مثل کوئی چیز لے آئیں، اس کی مثل کوئی کتاب لے آئیں۔ لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، وہ ایسا نہیں کر سکتے اگر سب اکٹھے ہو جائیں۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، جتنے فلاسفر ہیں اور جن جتنے بھی ہیں، وہ سب اکٹھے ہو جائیں تو یہ اللہ رب العالمین کا چیلنج ہے کہ وہ اس کے مثل نہیں کچھ بھی لا سکتے، اگرچہ وہ سب کے سب ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم اس قرآن مجید کے اندر مختلف قسم کی مثالیں دے کر، آیات کو پھیر پھیر کر لوگوں کو سمجھانے کے لیے مختلف مثالیں بیان کر کے لوگوں کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اکثر لوگ تکبر کرتے ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں مگر وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ کتاب جو عظمت والی کتاب ہے، یہ کتاب جو قرآن مجید ہے، ایک عظمت والی، بزرگی والی کتاب ہے جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی شروع میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس کے اندر کوئی کسی قسم کا شک نہیں، ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت دیتی ہے پرہیزگار لوگوں، متقی لوگوں کو، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج اس کتاب کے اندر 5 مرتبہ کیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر تمہیں اس چیز کے اندر شک ہے کہ جو ہم نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا،
فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اب کتاب نہیں، قرآن مجید کے مثل نہیں، جاؤ اس کی ایک سورت کے مثل، کسی ایک سورت کے مثل، چھوٹی سی چھوٹی سورت کے مثل، فَأْتُوا بِمِثْلِهِ سورہ، جاؤ تم اس کی ایک سورت کے مثل کوئی سورت لے آؤ۔ وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم اکیلے نہیں، 2 4 5 10 100 200 نہیں، جاؤ جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں جو اس کتاب کا انکار کرتے ہیں، وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم، تم سب کو بلا لو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس کتاب کو اتارنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو چیلنج کرنے والا ہے کہ تم سب کو بلا لو اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات کے اندر سچے ہو، جو تم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے یہ گھڑ لی ہے، تو پھر تم سب جمع ہو کر اس اگر ایک شخص نے یہ اپنی طرف سے گھڑ لی ہے، اپنی طرف سے بیان کر رہا ہے، تو پھر تم سب اکٹھے ہو جاؤ اور تم اس کی مثل ایک صورت لے آؤ اگر تم اپنی بات کے اندر سچے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا، پھر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا کہ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، اور پھر تم اگر ایسا نہ کر سکو اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر تم اس آگ سے ڈر جاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر، اعدت للکافرین، اور یہ آگ، یہ جہنم انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا چیلنج، ہم اس کی عظمت کو پہچانتے نہیں۔ ہر نبی کو جو بھی معجزہ دیا گیا وہ وقتی طور پر معجزہ تھا، ان کی زندگی تک معجزہ تھا، بیماروں کو شفا دے دینا، مردہ کو اٹھا دینا، اژدہا کا عصا کا اژدہا بن جانا، یہ جتنے بھی اس کے علاوہ انبیاء نے معجزے دکھائے وہ ان کی زندگی تک تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو معجزہ اترا ہے، یہ جو کتاب اتری ہے، یہ رہتی دنیا تک کے لیے معجزہ، یہ رہتی دنیا تک کے لیے چیلنج ہے کہ تم اگر اس کی مثل، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کتاب الہامی نہیں ہے، آسمان سے نازل نہیں ہوئی ہے، تو پھر تم اس کی مثل ایک کتاب لے آؤ۔ سورہ رات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کتاب نازل شدہ نہیں ہے تو جاؤ تم اس کے مثل 10 صورتیں لے آؤ۔ اور 2 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے سورہ طور کے اندر اور سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، تمہیں چیلنج ہے، ایک کتاب اس کے مثل نہیں، 10 صورتیں اس کے مثل نہیں، ایک صورت اس کے مثل نہیں۔ تم اگر سمجھتے ہو کہ یہ کتاب نازل شدہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں ہے، تو جاؤ تم اس کی مثل ایک آیت ہی لے ہو۔ یہ چیلنج آج تک کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ یہ معجزہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ کتاب، لیکن ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس کی اصل عزت اور احترام اس پر عمل ہے کہ ہم اس کتاب پر عمل کریں، اس کی عظمت کو سمجھیں اور اس کی ایک ایک آیت پر عمل کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ
فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، یہ بات تعظیم کرنا، ان کا احترام کرنا، ان پر عمل کرنا، یہ بے شک دلوں کا تقویٰ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری قوموں کو اس کتاب کی وجہ سے عروج دیتا ہے، اور بہت ساری قوموں کو اس کتاب کی وجہ سے ہی انہیں زوال پذیر کرتا ہے۔ کہ جو لوگ اس کتاب کی عظمت کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، ان قوموں کو عروج دے دیتا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہیں غالب رکھے گا اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم مومن ہو۔ اور مومن بندہ کب بنتا ہے؟ جب وہ دین اسلام پر عمل کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قومیں اس کتاب پر عمل کریں گی، صرف اس کی عظمت کو نہیں پہچانے گی، صرف اس کا احترام ہی نہیں کریں گی، بلکہ جو قومیں اس پر عمل کر کے دکھائیں گی، اللہ تعالیٰ اس قوم کو عروج دے دے گا۔ اور جو قومیں اس کو پس پش ڈال دیں گی، اس پر عمل نہیں کریں گی، تو اللہ تعالیٰ انہیں اس دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا کرے گا۔ آج ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا، ہم نے اس کی عظمت کو نہیں پہچانا۔ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، اپنے آپ کو مسلم کے کھانے میں تو لکھوا لیا، لیکن مسلم ہونے کے لیے اور مسلم پر قائم رہنے کے لیے جو چیز ضروری تھی ہم نے اسے چھوڑ دی۔ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو،
پورے دین پر عمل کیا جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی اس دین کو نازل کیا, ہم نے اپنے ذکر کو نازل کیا ہے, اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. پوری دنیا مل کر اگر یہ چاہے کہ یہ کتاب ختم ہو جائے, دین اسلام ختم ہو جائے, تو ایسا نہیں ہو سکتا. کتابوں کے اندر محفوظ رہے گا, لوگوں کو سینوں کے اندر محفوظ رہے گا, اگرچہ ہم عملی طور پر بہت پیچھے جا چکے ہیں. یہ رہتی دنیا تک رہے گا. کیوں کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے دیا. یہ جو چیلنج اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اگر تم کر سکتے ہو, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے, تو ایک اس کے مثل کتاب یا 10 صورتیں یا ایک صورت یا ایک آیت لے آؤ. جب یہ چیلنج ہی آج تک اس چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر سکا اور اس کے مثل نہیں بنا سکا, تو جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے اپنے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, تو یقیناً ایسا ہی ہو. اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے, وہ کسی سے بھی اپنے دین کا کام لے سکتا ہے. صحیح مسلم میں ہے ایک شخص کہ جو جنگ کے دوران بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا. صحابہ کرام نے اس پر رشک کیا کہ آج یہ شخص ہم سے بازی لے گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جہنمی ہے. صحابہ کرام حیران ہوئے کہ یہ جو مسلمین کی طرف سے لڑ رہا ہے اور بڑی بہادری سے لڑ رہا, یہ شخص جہنمی ہے, اس کی کیا وجہ؟ ایک شخص اس کے پیچھے لگا, اس نے دیکھا کہ اس شخص کو اتنے زخم آئے کہ وہ اپنے زخموں کو برداشت نہ کر سکا. اس نے اپنا نیزہ زمین پر گاڑا, اپنا پیٹ اس پر رکھا اور خودکشی کر. وہ شخص بھاگتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کو سچ کر دکھایا. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے کہا, کیا بلال اٹھو اور اعلان کر دو کہ لا يدخلون الجنت الا نفس مسلم, کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے مسلم جان کا. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کسی فاجر شخص سے بھی لے سکتا. میرے بھائیو, اصل چیز ایمان ہے, اصل چیز اسلام ہے کہ اس پر زندہ رہا جائے, اس پر عمل کیا جائے. اگر ذرا سی بھی غلطی ہو جائے تو انسان جنت سے جہنم میں پہنچ جاتا ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اور جنت کے درمیان ایک بلش کا فاصلہ رہ جاتا ہے, لیکن پھر وہ کوئی کام ایسا کر بیٹھتا ہے کہ وہ شخص جہنم میں چلا جاتا ہے. کہ اس بندے اور جنت میں ایک بلش کا تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا, لیکن پھر تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور وہ ایسا کام کر بیٹھتا ہے کہ وہ شخص جہنم میں چلا جاتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی بندے اور جہنم میں ایک برش کا فاصلہ رہ جاتا ہے, لیکن پھر تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور وہ ایسا کام کر بیٹھتا ہے کہ وہ شخص جنت میں چلا جاتا ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا جو ماجرا ہے, بندے کا جو حساب ہے, وہ اس کے آخری اعمال پر کیا جائے گا.
کہ آخر میں وہ کس چیز پر. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت کے اندر کہ تم مسلم ہو، اسلام پر عمل کر رہے. موت کا کوئی وقت متعین نہیں، کسی کو نہیں پتا کہ کب موت آ جائے. انسان ہنستا بستا اپنے گھر سے نکلتا ہے اور خبر آتی ہے کہ وہ شخص تو فوت ہو گیا. رات کو وہ اپنے گھر والوں کے درمیان خوش گفتگو میں مصروف سوتا ہے، لیکن صبح کو خبر آتی ہے کہ وہ تو اٹھا ہی نہیں. تو میرے بھائیوں، ہم عمل کی طرف آئیں، ہم اس کتاب کی عظمت کو سمجھیں. آج جو ہم دنیا میں رسوار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کتاب کو پس پش ڈال دیا، اس پر عمل نہیں کیا. جو اس کتاب نے کہا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب مل کر اکٹھے ہو کر ایک جماعت بن کے اللہ کے دین پر عمل کرنا اور متفرق نہ ہو. آج ہم دنیا پر متفرق ہو گئے، ملکوں کی صورت میں، مذہبی بنیادوں پر، لسانی بنیادوں پر، جس کی وجہ سے دوسرے ہم پر غالب ہیں. اور جب تک ہم ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے تھے، صحابہ کرام عمل کرنے والے تھے، اس کتاب پر عمل کرتے تھے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے غالب رکھا اور فتوحات کا سلسلہ جاری رہا. اور کسی بھی کافر کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس کتاب کی تذلیل کر سکے، اس کتاب پر کوئی کام کر سکے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی. آج جب ہم کمزور ہوئے، اس کتاب پر عمل نہ کر کے ہم متفرق ہو گئے ہیں، تو آج دوسرے ہم پر غالب ہیں. کبھی وہ ہماری کتاب کی توہین کرتے ہیں، کبھی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ ہم غلبہ حاصل کریں، تو ہم دوبارہ اس کتاب کی طرف رجوع کریں، اللہ کے دین پر عمل کریں، اللہ کے دین کو خالص رکھیں، تو پھر اللہ تعالی ہمیں دوبارہ غلبہ دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.